اللہ کے ولی دنیا میں بھی کام آتے ہیں، آخرت میں بھی کام آتے ہیں۔ اللہ سے نہ پوچھ لیں یا اللہ بتا کون کون کام آتا ہے، پوچھ لیں اللہ سے، بولو سارے نہیں بولے، اللہ سے پوچھ لیتے ہیں میرے مالک تو ہی بتا کون کون کام آتا ہے۔ موت کے بعد کوئی شے کام آتی بھی ہے یا نہیں آتی؟ کوئی رشتہ، کوئی رشتہ کام آتا ہے یا کون کو مال دولت؟ میرا رب فرماتا ہے سن لو، مرنے کے بعد کوئی شے کام نہیں آئے گی، نہ دولت، نہ مکان، نہ وزارت، نہ صدارت، کچھ بھی کام نہیں آئے گا۔ یا اللہ ذرا اور تھوڑی وضاحت کر دے تو میرا رب فرماتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ، یاد رکھو مرنے کے بعد ایک دن آئے گا جس دن تمہارے بھائی اور بہن بھی کام نہیں آئے گا۔ تمہارے بھائی، وہ بھائی جو اپنے بھائی کے بغیر کھانا نہیں کھاتا تھا، وہ بھائی جو اپنے بھائی کے لیے جان کی بازی لگانے کو تیار تھا، آج وہ بھائی کام نہیں آئے گا۔ اور وہ بہن جو بھائی کے پہ جان صدقے کرتی تھی، آج وہ بہن بھی کام نہیں آئے گی۔ یا اللہ اور کچھ بتا۔ فرمایا وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ، تیرے ماں باپ بھی آج کام نہیں آئیں گے۔ وہ ماں جو ساری رات انتظار کرتی تھی میرا مٹھو آئے گا تو کھانا کھاؤں گا، ابھی میرا بیٹا سلیمان نہیں آیا، ابھی میرا بیٹا خالد نہیں، ابھی میرا بیٹا نہیں آیا، جب میرا بیٹا آئے گا تو پھر کھانا کھاؤں گی۔ وہ ماں جو روزانہ اپنے بیٹے اور بیٹی کو دیکھنے کے بغیر رہ نہیں سکتی تھی، آج وہ ماں بھی کام نہیں آئے گی۔ اور وہ باپ جو اپنے بیٹے کو لیٹ ہو جاتا تو رستہ تلاش کرتا، بیٹے کا باہر نکلتا اور اپنے بیٹے کو تلاش کرتا کہ میرا بیٹا کیوں لیٹ آیا، کیا ہوا، کیا وجہ ہے، پریشانی کی عالم میں پریشان ہوا، غم زدہ ہوا۔ وہ باپ جو بیٹے کے دیر پہ آنے پہ تڑپ جاتا تھا، وہ باپ جو ساری دن کی گرمی اور کتی لو کے تھپیڑے برداشت کر کے مزدوری مستریوں کے ساتھ کر کے تیسری منزل پہ سامان چڑھا کے اور دوسرے منزل پہ گو پہ کھڑا ہو کے سارا دن مزدوری کر کے بیٹے اور بیٹی کے منہ میں لقمہ ڈالتا ہے، آج وہ باپ بھی کام نہیں آئے گا۔ یا اللہ اور آگے اور بھی بتا، کوئی اور شے کام آئے گی؟ اور یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ، پھر فرمایا وصاحبتہ وبنیہ، دوست بھی کام نہیں آئے گے۔ وہ دوست جو کٹھے کھانا کھاتے تھے، وہ دوست جو لباس کٹھا خریدتے تھے ایک جیسا، وہ لباس جو جوتے ایک جیسے خریدتے، وہ دوست جو سفر اکٹھے کرتے تھے، وہ دوست جو کھانا اکٹھا کھاتے تھے، وہ دوست جو سفر و حضر میں اکٹھے رہتے تھے، آج وہ دوست بھی کام نہیں آئیں گے۔ وَبَنِي، وہ اولاد جو اپنے ماں باپ کے ہاتھوں میں پلتی ہے، وہ اولاد جس کے لیے ماں باپ ساری قربانیاں دے دیتے اور ساری زندگی کی کمائی ہوئی ساری کنجی، سارا خزانہ، ساری دولت جس اولاد کے نام کر دیتے ہیں، مرنے کے بعد ہو یا زندگی میں ہو۔ 50 لاکھ کی گاڑی باپ خریدے تو بیٹا چلا سکتا ہے یا نہیں؟ چلاتا ہے نا۔ مکان 50 لاکھ کا ہو تو بیٹے رہتے ہیں یا نہیں رہتے؟ باپ کی وجہ سے رہتے ہیں۔ باپ نے خریدا تو بیٹے رہتے ہیں، باپ نے بنایا تو بیٹے رہتے ہیں۔ وہ بیٹے وابنی، وہ بیٹیاں جو ماں باپ کی دنیا سے جانے پر چارپائی کو چمٹ جاتی ہیں اور جان صدقے کرتی ہیں، وہ بیٹیاں بھی کام نہیں آئیں گی۔ یا اللہ پھر کام کون آئے گا؟ یہ تو بتا۔ یہ رشتے تو سارے پھیکے ہو گئے، مرنے کے بعد سارے رشتوں نے چھوڑ دیا، حتیٰ کہ بھائیوں نے چھوڑا، بہنوں نے چھوڑا، ماں نے چھوڑا، باپ نے چھوڑا، دوستوں نے چھوڑ دیا، بیٹوں نے چھوڑ دیا، بیٹیوں نے چھوڑ دیا، کوئی رشتہ کام نہیں آئے گا تو پھر کیا ہوگا؟ تو میرے رب نے ارشاد فرمایا سن لو میرے بندے، وہ بندے جو میری رضا کے لیے جیتے رہے، وہ ایک دوسرے کے کام آئیں گے۔ آئیے حضور کی بارگاہ میں چلتے، یا رسول اللہ یہ تو بتاؤ پھر کام کون آئے گا؟ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، جہنمیوں کی لائن جہنم میں جانے کی طرف لگی ہوگی، جنتیوں کی جنت میں جانے کے لیے۔ جہنمیوں کی صف سے نہ ایک بندہ نکلے گا، جنت والوں کی صف میں آئے گا اور کہے گا حضور مجھے پہچانا نہیں؟
میں نے آپ کو زندگی میں ایک دفعہ وضو کروایا تھا، آپ میرے استاد ہیں، آپ میرے استاد ہیں۔ میں نے آپ کو ایک دفعہ پانی پلایا تھا، آپ میرے پیر و مرشد ہیں۔ میں نے آپ کی خدمت کی تھی، آپ میرے فلاں بزرگ ہیں۔ وہ اللہ کے ولی ہوں گے۔ ایک اور آدمی، حضور فرماتے ہیں بعدہم بعدا، پھر ایک اور آدمی دیکھتے دیکھتے اور آئے گا اور آئے گا۔ پھر وہ عرض کریں گے مولا ہم تو پہچان نہیں سکے، لیکن تیری بارگاہ میں التجا ہے، انہوں نے ہمارے ساتھ محبت کا اظہار کیا، تو ان سے محبت فرما۔ حضور فرماتے ہیں میری امت کے ولیوں کی شفاعت اللہ قبول کرے گا، اور میرے ولیوں کی شفاعت کی وجہ سے اللہ میرے ان گناہگار امتیوں کو جنت میں داخل فرما دے۔ اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ اور آئیے قرآن سے پوچھ لیتے ہیں، اے قرآن یہ بتا وہ کام آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ تو میرا رب فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، کیونکہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ گے تو تم ان سچوں کی وجہ سے تم بھی کامیاب ہو جاؤ۔ یہ قرآن کہتا ہے، کوئی بریلوی مولوی نہیں کہہ رہا، کوئی سنی مولوی نہیں کہہ رہا، یہ قرآن کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اللہ کے سچے بندوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ ہم اسی لیے تو داتا گنج بخش سے پیار کرتے ہیں۔ لوگ تو کہتے ہیں دیکھو جی یہ داتا کہتے ہیں، او بھائی عقل کر، حقیقی داتا تو وہ ہے، لیکن جس کو وہ داتا بنائے ہم بھی اس کو داتا مانتے ہیں۔ حقیقی داتا تو وہ اللہ کی ذات ہے نا۔ ہم اس لیے داتا گنج بخش علی حجویری کو مانتے ہیں کہ انہوں نے ساری زندگی اللہ کے دین کو عام کیا۔ اور پھر یاد رکھنا جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں نا وہ شعبدہ بازیاں نہیں کرتے، اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں نا وہ لوگوں کے دلوں کو پھیرتے ہیں۔ اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں وہ لوگوں کو شریعت کی دعوت دیتے ہیں۔ اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں وہ لوگوں کو اچھے راستے پہ لگاتے ہیں، برے راستے سے بچاتے ہیں۔ یہ اللہ کے ولی ہیں، لیکن اللہ کے ولی قیامت تک آتے رہیں گے۔ لیکن آج ہماری جو قوم ہے نا اس میں ایک بات آ گئی کہ میں ہوں تو سب کچھ ہے، اور اگر میں نہیں تو کچھ بھی۔ ہم سب مخدوم بن گئے ہیں، ہمارا یہ خیال ہے کہ میری خدمت کی جائے، بس میں ہی خدمت کے قابل ہوں۔ یہ ہماری قوم کے اندر ایک بیماری آ گئی، کوئی خدمت کرنے کے لیے تیار ہے، کسی کی خدمت کرنے کے لیے کوئی تیار ہے؟ ہر بندہ کہتا ہے مجھے مانو، میں کسی کو نہیں مانتا لیکن تم مجھے مان لو۔ یاد رکھنا یہ اللہ کے بندوں کا وتیرہ نہیں۔ اللہ کے بندوں کا وتیرہ یہ ہے کہ وہ ہر وقت اللہ کی مخلوق کی بھلائی کا راستہ تلاش کرتے رہتے اور اللہ کے بندوں کو اللہ کی دہلیز تک پہنچاتے۔ اور پھر یاد رکھنا اللہ کے ولیوں کی ایک اور نشانی بھی ہے کہ وہ عقائد کی درستگی لوگوں کو عطا کرتے ہیں۔ وہ بندوں کو بد عقیدہ نہیں بناتے بلکہ عقیدہ، سچا عقیدہ دے کے ان کا عقیدہ سنوارتے ہیں۔ اللہ کے ولی اللہ کے بندوں کا عقیدہ سنوارتے۔ اب یہ کتنی بالکل بےہودہ بات ہے، دیکھو جی داتا داتا کری جاندے ہو۔ وہ بھائی وہ سوچ تو صحیح، ذرا یہ تو دیکھ ان کو داتا بنایا کس نے؟ بتاؤ نا کس نے بنایا؟ ذرا توجہ سے آپ نے اتنا جملہ بولنا ہے، اللہ نے۔ حضرت آدم کو نبی کس نے بنایا؟ حضرت نوح کو نبی کس نے بنایا؟ حضرت ابراہیم کو نبی کس نے بنایا؟ حضرت اسماعیل کو نبی کس نے بنایا؟ حضرت موسیٰ کو نبی کس نے بنایا؟ حضرت عیسیٰ کو نبی کس نے بنایا؟ میرے اور آپ کے آقا کو نبیوں کا نبی کس نے بنایا؟ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری کو داتا کس نے بنایا؟ خواجہ معین الدین اجمیری کو خواجہ کس نے بنایا؟ اور تاجدار گولڑا پیر سید مہر علی شاہ کو تاجدار گولڑا کس نے بنایا؟ اللہ کے ولیوں کو شان بھی اللہ ہی خود عطا فرماتا ہے۔ دوستان ذی وقار، آئیے آج اس بات کا عہد کیجئے کہ ہم اپنی زندگی اللہ کی رضا اور اللہ کے رسول کی رضا میں گزاریں گے۔